فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، میں رائحہ کاظمی کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے آپ سب سے مخاطب ہوں اور میزان الحکمت کی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 439 پہ سے اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ کتاب میزان الحکمت جلد نمبر 7 کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ فصل نمبر 17 غیب 3124 موضوع کا نمبر شمار ہے، اور موضوع ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غیب کی خبریں دینا۔ اس کا آغاز ہو رہا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 49 سے۔ تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہا إِلَیْکَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جن کو ہم وحی کے ذریعے تمہاری طرف پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ جن کی آیت نمبر 26 اور 27 کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ وہی خدا غیب دان ہے اور اپنی غیب کی بات کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند فرمائے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 67 ترجمہ پڑھتے ہیں۔ الف لام میم، یہاں سے بہت قریب کے ملک میں رومی یعنی نصارہ اہل فارس آتش پرستوں سے ہار گئے، مگر یہ لوگ عنقریب ہی اپنے ہار جانے کے بعد چند سالوں میں پھر اہل فارس پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے اور بعد غرض ہر زمانے میں ہر امر کا اختیار اللہ ہی کو ہے۔ اس دن ایماندار لوگ اللہ کی مدد سے خوش ہو جائیں گے، اور جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، اور وہ سب پہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اسی سے متعلق یعنی حضرت رسول خدا کا غیب کی خبریں دینا سے متعلق سورہ فتح کی آیت نمبر 27۔ بے شک اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا مطابق واقعہ خواب دکھایا تھا کہ تم لوگ انشاءاللہ مسجد الحرام میں اپنے سر منڈوا کر اور اپنے تھوڑے سے بال کتروا کر بہت امن و ایمان سے داخل ہوں گے اور کسی طرح کا خوف نہ کرو گے۔ بس جو بات تم نہیں جانتے تھے اس کو معلوم تھی، لہٰذا اس نے فتح مکہ سے پہلے ہی بہت جلد فتح خیبر عطا کی۔ اسی موضوع سے متعلق اگلی آیت سورہ انفال کی آیت نمبر 7۔ اور یہ وہ وقت تھا جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ کفار مکہ کی 2 جماعتوں میں سے ایک تمہارے لیے ضروری ہے، اور تم یہ چاہتے تھے کہ کمزور جماعت تمہارے ہاتھ لگے تاکہ بغیر لڑے بھیڑے مال غنیمت ہاتھ آ جائے، جبکہ اللہ چاہتا تھا کہ اپنی باتوں سے حق کو ثابت یعنی قائم کرے اور کافروں کی جڑیں کاٹ ڈالے۔ اس سے اگلی آیت سورہ قمر کی آیت نمبر 44 اور 45۔
کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم قوی جماعت ہیں؟ عنقریب ہی یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اسی موضوع سے متعلق سورہ حجر کی آیت نمبر 94 اور 96۔ ترجمہ: بس جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے واضح کر کے سنا دو اور مشرکین کی طرف سے منہ پھیر لو، جو لوگ تمہاری ہنسی اڑاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ دوسرے پروردگار کو شریک ٹھہراتے ہیں، ہم تمہاری طرف سے ان کے لیے کافی ہیں، عنقریب ہی انہیں معلوم ہو جائے گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب کی خبریں دینا سے متعلق یہ تمام آیتیں جو ہم نے پڑھی ہیں یہ اس سے متعلق تھیں، اور اس کتاب میں میرا خیال ہے ابھی تک ہم نے جتنے بھی موضوعات پڑھے ہیں اس میں سب سے زیادہ آیات اس موضوع سے متعلق تھیں۔ آئیں اب حدیث شریف پڑھتے ہیں۔ 1539 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کھود رہے تھے تو مسلمان ایک ضخیم و ٹھوس پتھر کے پاس پہنچے جو ہتھوڑوں سے بھی نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ اس پر حضرت نے حضرت علی علیہ السلام یا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے کدال لی اور اس پر زور سے ضرب لگائی جس سے اس کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اس ایک ضرب سے کسریٰ و قیصر کے خزانے فتح ہو گئے۔ یہ سنتے ہی ان 2 دوستوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، یہ تو ہمیں کسر و قیصر کے خزانوں کا وعدہ کر رہے ہیں، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ڈر کے مارے ہم میں سے کوئی بھی بیت الخلاء جانے کے لیے باہر نہیں نکل سکتا۔ حضرت امام جعفر صادق فروع کافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 216۔ اور حاشیے میں اس کے متعلق کیا بات لکھی گئی ہے آئیں پڑھتے ہیں۔ اس روایت کو عامہ اور خاصہ یعنی سنی اور شیعہ نے کثیر اسناد کے ساتھ بیان کیا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ متواترات میں داخل ہے۔ ملاحظہ ہو باب غزوہ احزاب میں۔ اگلی حدیث 15397۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں کیا بتاؤں تم میں سے کون ہے جو گھنے بالوں والے اونٹ پر سوار ہوگی، جسے ہو اب نامی جگہ، ہے کے اوپر زبر ہے، ہے زبر واو اور الف زبر اور پھر بے، ہو اب نامی جگہ کے کتے بھونکیں گے، اس کے دائیں بائیں طرف سے بہت سے لوگ مارے جائیں گے جو سب جہنمی ہوں گے، لیکن وہ خود بچ جائے گی۔ شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 311۔ 15398 پر حدیث کا ترجمہ۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے بصرہ کی جانب روانہ ہوئے تو رات کے کسی لمحے ہو اب کے چشمے پر پہنچے۔ یہ بنی عامر بن ساسا کا چشمہ تھا۔ وہاں ان لوگوں پر کتے بھونکے جس سے ان کے سرکش اونٹ بدکنے لگے۔ اتنے میں کسی نے کہا، خدا ہو اب پر لعنت کرے، یہاں کس قدر زیادہ کتے ہیں۔ جب ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہو اب کا نام سنا تو پوچھا، کیا یہ ہو اب کا چشمہ ہے؟ ساتھیوں نے بتایا، جی ہاں یہ وہی جگہ ہے۔ اس پر امیر المومنین نے فرمایا، مجھے واپس لے چلو۔ لوگ آپس میں جہمگوئیاں کرنے لگے کہ انہیں یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ یکدم ارادے میں تبدیلی آ گئی۔ یہ سن کر محترمہ نے فرمایا، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، گویا میں اس چشمے کے کتوں کے پاس موجود ہوں جسے ہو اب کہتے ہیں، اور وہ میری ایک زوجہ پر بھونک رہے ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ حمیرہ سچ کر رہنا کہیں وہ تم ہی نہ ہو۔
उमैरा बच कर रहना कहीं वो तुम ही ना हो। ये सुनकर हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, उम्मुल मोमिनीन आप मुतमईन रहिए, अल्लाह आपका भला करे, हम तो कई फरसख हुए हौअब से गुजर आए हैं। अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, क्या आपके पास उसका कोई गवाह है जो शहादत देकर हम पे भौंकने वाले ये कुत्ते हौअब के नहीं थे? चुनाचे हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इधर उधर से तकरीबन 50 बदू इकट्ठे किए और इन्हें इनाम का लालच दिया और इस बात की गवाही दें कि ये हौअब का चश्मा नहीं है। चुनाचे उन्होंने अमीरुल मोमिनीन के सामने कसम खाकर इस बात की गवाही दी कि ये हौअब का चश्मा नहीं है। ये इस्लाम में सबसे पहली झूठी गवाही थी। बहरहाल ये सुनकर उम्मुल मोमिनीन आगे को चल दी। शरह इब्ने अबिल हदीद जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 310 और सफ़ा नंबर 311। अगली हदीस है 15099 पे कैस बिन अबी हाजिम हज़रत अमीरुल मोमिनीन आयशा से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुबारका से मुखातिब होकर फरमाया, तुम में से कौन है जिसे हौअब के कुत्ते भौंकेंगे? अमीरुल मोमिनीन आयशा फरमाती हैं कि मैंने उस वक्त इसका मुखातिब अपने आप को समझा। जब मैं हौअब आ रही थी उस वक्त उनसे कहा गया, बीबी आप तो लोगों के दरमियान सुलह करा रही हैं। अल मलाहिम वल फतन सफ़ा नंबर 26। 15400 पे जो हदीस है उसका तर्जुमा पेश है। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि एक मरतबा हज़रत अली अलैहिस्सलाम और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सक़ीफ़ा बिन सादा में इनसे मुलाकात की। हज़ूर पाक ने फरमाया, ज़ुबैर क्या तुम इसे यानी अली अलैहिस्सलाम को दोस्त रखते हो? उन्होंने कहा, मुझे इससे क्या चीज़ माने है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तुम्हारी क्या हालत होगी जब तुम इस यानी अली अलैहिस्सलाम से जंग कर रहे हो, तुम ही जालिम होंगे और लोग देखेंगे कि तुम इससे फिर गए हो। कंसुल अमाल की हदीस नंबर 31652। 15401 पर जो हदीस है उसका तर्जुमा है कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने ज़ुबैर से फरमाया, मैं तुम्हें खुदा की कसम देकर कहता हूँ कि मुझे बताओ कि क्या तुम इस बात को जानते हो कि जब मैं और तुम बनी फला के सकीफा में थे, तुम मेरी और मैं तुम्हारी मिजाज पुरसी कर रहे थे। इतने में मेरे पास से रसूल खुदा का गुजर हुआ और उन्होंने मुझसे फरमाया, अली अलैहिस्सलाम क्या तुम इससे मोहब्बत करते हो? मैंने अर्ज किया, मुझे इस बात से क्या चीज़ माने है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये बात भी याद रखो कि ये शख्स तुमसे जंग करेगा और ये जालिम होगा। ये सुन के ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हाँ उन्होंने ऐसा ज़रूर फरमाया था, जो बात मैं भूल चुका हूँ, आपने मुझे याद दिला दी। ये कहा और वापस लौट गए। ये हदीस कंजुल अमाल की हदीस नंबर 31660 है। 15402 पर जो हदीस बयान की जा रही है वो भी कंजुल अमाल की हदीस नंबर 31719 है। इसका तर्जुमा पढ़ते हैं। हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और ब्रैकेट में लिखा है यमानी कहते हैं कि इस ग्रोह के साथ रहो जिसमें हज़रत अम्मार यासिर इब्ने समिया होंगे, क्योंकि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे बागी ग्रोह कत्ल करेगा। कंजुल अमाल की हदीस नंबर 31719 थी और कत्ल करेगा में जो हाशिए पे इस हदीस से मुतालिक बात लिखी गई है वो ये है कि बज़ाहिर ऐसे मालूम होता है कि इस बारे में वारिद होने वाली रिवायात हद तवातिर तक पहुँची है। मुलाहिज़ा हो कंजुल अमाल की जिल्द नंबर 11 और सफ़ा नंबर है 724 था 727।
واپس حدیث کی طرف آئے 15403 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے مسلمانوں کا ایک گروہ آل کسریٰ یعنی اہل فارس کے بادشاہوں کے محل عبیس کے خزانوں کے دروازے ضرور کھولے گا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے اور کنز العمال کی حدیث 31773 سے لی گئی ہے اور صحیح مسلم جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 1454 پہ بھی نقل کی گئی ہے۔ 15404 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا راتیں اور دن زیادہ تعداد میں نہیں گزر پائیں گے کہ یہ امت ایک ایسے شخص کے گرد اکٹھی ہو جائے گی جس کی کثیر آنتیں اور ضخیم پیٹ ہوگا، یعنی بہت کھانے والا ہوگا، کھانے سے کبھی سیر نہیں ہوگا، اور وہ ہے معاویہ۔ حضرت علی علیہ السلام الملاحم والفتن صفحہ نمبر 24۔ 15405 پر حدیث جو پیش کی جا رہی ہے اس کا ترجمہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ میں اس وقت دروازے پہ بیٹھی ہوئی تھی، میں نے جھانک کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ پیغمبر خدا کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الٹ پلٹ کر رہے ہیں، اور حسین علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم پر لیٹے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے جو جھانک کر دیکھا ہے تو مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ آپ اپنی ہتھیلی میں کسی چیز کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں۔ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم پر لیٹا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو جاری ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس وہ مٹی لے کر آئے ہیں جس میں حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا، اور انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے مجھے بتایا ہے کہ میری امت اسے شہید کر دے گی۔ کنز العمال کی یہ حدیث نمبر 37668 ہے، اور اس سلسلے میں حاشیے میں جو لکھا گیا ہے ملاحظہ ہو بحار الانوار کی جلد نمبر 18 اور صفحہ نمبر 120، اور حاشیے سے متعلق دوسرا ریفرنس جو ہے وہ بھی دیا گیا ہے کہ کنز العمال کی حدیث نمبر 37228 ہے۔ اب آئیں واپس حدیث پڑھتے ہیں۔ 15406 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پیش ہے۔ محمد بن عمرو بن حسین کہتے ہیں کہ ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہر کربلا پر موجود تھے۔ انہوں نے شمر بن ذی الجوشن کو دیکھ کر فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ رسول خدا نے فرمایا گویا ایک سیاہ و سفید داغوں والا کتا میرے اہل بیت علیہ السلام کے خون کو پی رہا ہے۔ شمر برس یعنی پھل بیری میں مبتلا تھا۔ کنز العمال کی حدیث نمبر 37714۔ 15407 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پیش ہے کہ مجھے صادق اور مصدق رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ میں اس وقت تک اس دنیا سے رخصت نہیں ہوں گا جب تک کہ اس جگہ پر مجھے ضرب نہیں لگے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کے اگلے بائیں حصے کی جانب اشارہ فرمایا، پھر فرمایا کہ یہ جگہ خون سے رنگین ہو جائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام کنز العمال کی حدیث نمبر 36571 ہے، اور اس سلسلے میں حاشیے میں جو ریفرنس دیے گئے ہیں ملاحظہ ہو کنز العمال کی حدیث نمبر 36576، 36577، 36580، 36587، 3659 نیز ملاحظہ ہو تاریخ ابن عساکر کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 266، 268، 278 اور 279۔
اگلی حدیث پہ آ جائیں۔ 15408 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یا علی علیہ السلام، تم لوگ عنقریب زرد رنگ کے لوگوں کے ساتھ جنگ کرو گے، ان کے ساتھ تمہارے بعد کے لوگ جنگ کریں گے، حتیٰ کہ ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اہل حجاز میں سے اسلام کے سرکردہ افراد نکل کھڑے ہوں گے۔ وہ راہ خدا میں کسی ملامت کرنے والے سے نہیں ڈریں گے۔ وہ قسطنطنیہ کو تسبیح اور تکبیر کی آوازوں کے ساتھ فتح کریں گے، اور انہیں اس قدر مال غنیمت ہاتھ آئے گا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا ہوگا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز الاموال کی حدیث نمبر 38419 ہے۔ قول مترجم، حدیث مذکور میں اہل حجاز کا تذکرہ ہے، کسی شامی کا ذکر نہیں ہے، خوب غور کیجیے گا۔ 15409 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم چھوٹی آنکھوں والے اور چوڑے منہ والے لوگوں سے جنگ نہیں کر پاؤ گے۔ ان کی آنکھیں ٹڈی کی سی ہوں گی اور ان کے چہرے گویا ان ڈھالوں کی طرح ہوں گے جن پر چمڑے کی تہیں منڈی ہوئی ہوں گی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز الاموال کی حدیث نمبر 38407 ہے۔ 15410 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان ترکوں سے جنگ نہیں کریں گے۔ وہ ایسے لوگ ہیں جن کے چہرے ایسی ڈھالوں کے مانند ہوں گے جن پر چمڑے کی تہیں منڈی ہوئی ہوں، پشم کا لباس پہنیں گے اور پشم پر ہی چلیں گے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز الاموال حدیث نمبر 38405۔ 15411 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پیش ہے کہ اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کر لیں اور انہیں موت کے گھاٹ نہ اتار دیں، حتیٰ کہ یہودی پتھروں اور درختوں کی اوٹ میں چھپتے پھریں گے جہاں وہ چھپنا چاہیں گے۔ پتھر اور درخت پکار اٹھیں گے، اے مسلمان، اے بندہ خدا، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور اسے پکڑ کر قتل کر دے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز الاموال کی حدیث نمبر ہے 38417۔ 15412 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پیش ہے۔ عنقریب لوگ مغرب کی طرف چل پڑیں گے، قیامت کے دن ایسی حالت میں حاضر ہوں گے کہ ان کے چہرے سورج کی روشنی کی طرف ہوں گے۔ کنز الاموال کی حدیث نمبر 38460 ہے اور اسی سلسلے میں حاشیے پہ لکھا ہوا ہے ملاحظہ و باب انقلاب۔ اگلا موضوع ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی غیب کی خبریں دینا، اور اس کا نمبر شمار ہے 3125۔ 15413 پر اس سلسلے میں جو حدیث بیان کی جا رہی ہے، آئیں اس کا ترجمہ پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ جنگ جمل کے بعد اہل بصرہ کی مذمت میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، وہ آنے والا منظر، یعنی بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، میری آنکھوں میں پھر رہا ہے جب تمہاری مسجد یوں نمایاں ہوگی جس طرح کشتی کا سینہ، حالانکہ اللہ نے تمہارے شہر پر اس کے اوپر اور اس کے نیچے سے عذاب بھیج دیا ہوگا اور وہ اپنے رہنے والوں سمیت ڈوب چکا ہوگا۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ خدا کی قسم تمہارا شہر غرق ہو کے رہے گا، اس حد تک کہ اس کی مسجد کشتی کے اگلے حصے یا سینے کے بل بیٹھے ہوئے شتر مرغ کی طرح گویا مجھے نظر آ رہی ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ جیسے پانی کے گہراؤں میں پرندے کا سینہ۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ گویا میں اپنی آنکھوں سے اس بستی کو دیکھ رہا ہوں کہ سیلاب نے اسے اس حد تک ڈھانپ لیا ہے کہ مسجد کے گنگروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور وہ یوں معلوم ہوتے ہیں جیسے سمندر کے گہراؤں میں پرندے کا سینہ۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 13 ہے اور شرح ابن الحدیث کی جلد اول ہے اور صفحہ نمبر 251 ہے۔ اور حاشیہ ملاحظہ ہو
شرح ابن الحدید جلد اول صفحہ نمبر 253، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 53۔ متن میں مذکور مفہوم کی اور بھی روایات موجود ہیں۔ ابن ابی الحدید نے ذکر کیا ہے کہ حضرت امام علیہ السلام نے جس چیز کی خبر دی ہے وہ ایک مرتبہ تو قادر باللہ کے زمانے میں رونما ہوئی ہے اور دوسری مرتبہ قائم باللہ کے دور میں۔ واپس آ جائیں حدیث کی طرف۔ 15414 پر جو مولا کی حدیث بیان کی گئی ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ حضرت امیر علیہ السلام نے بصرہ میں برپا ہونے والے ہنگاموں کا تذکرہ فرمایا۔ اے احنف، میں اس شخص کو گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک ایسے لشکر کو لے کر بڑھ رہا ہے جس میں نہ گرد و غبار ہے، نہ شور و غوغا، نہ لگاموں کی کھڑکھڑاہٹ اور نہ گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز۔ وہ لوگ زمین کو اپنے پیروں سے جو شتر مرغ کے پیروں کی مانند ہے روند رہے ہوں گے۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 128 ہے، شرح ابن ابی الحدیث ہے، جلد نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر 125 ہے۔ اور حاشیے میں اس حدیث کے ضمن میں لکھا گیا ہے کہ شریف رضی فرماتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام نے اس سے حبشیوں کے سردار کی طرف اشارہ کیا ہے۔ 15415 پر اسی طرح جو اگلی حدیث ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے بصرہ، تیری حالت پر افسوس ہے کہ جب تجھ پر اللہ کے عذاب کے لشکر ٹوٹ پڑیں گے جس میں نہ غبار اڑے گا اور نہ شور و غوغا ہوگا، اور تیرے بسنے والے قتل اور سخت بھوک میں مبتلا ہوں گے۔ حضرت علی علیہ السلام، شرح ابن الحدید جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 103 ہے اور نہج البلاغہ خطبہ نمبر 102 ہے۔ 15416 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ، حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جب خوارج سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا تو آپ سے کہا گیا کہ وہ نہروان کا پل عبور کر کے ادھر جا چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کے گرنے کی جگہ تو پانی کے اسی طرف ہے، خدا کی قسم ان میں سے 10 بھی بچ کر نہ جا سکیں گے اور تم میں سے 10 بھی شہید نہ ہوں گے۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 59 ہے اور شرح ابن الحدید جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 3 ہے۔ ان کے گرنے کی جگہ تو پانی کے اسی طرف ہے جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں حاشیے میں لکھا گیا ہے کہ سید رضی فرماتے ہیں کہ اس خطبے میں نطفہ سے مراد نہر فرات کا پانی ہے اور پانی کے لیے یہ بہترین کنایا ہے چاہے پانی زیادہ بھی ہو۔ اور شہید نہ ہوں گے کے سلسلے میں یعنی جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ شہید نہ ہوں گے میں حاشیے میں لکھا گیا ہے کہ ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ یہ پیشن گوئی ان پیشن گوئیوں میں سے ہے جو اپنی شہرت کی بنا پر حد تواتر تک پہنچ چکی ہے اور عامہ و خاصہ نے انہیں نقل کیا ہے۔ ان کا شمار آپ کے معجزات اور غیب کا علم رکھنے میں ہوتا ہے۔ ملاحظہ ہو عنوان خوارج۔ حدیث نمبر 15417 ترجمہ۔ جندب کہتے ہیں کہ جب خوارج نے حضرت علی علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا تو وہ خوارج کی تلاش میں چل پڑے اور ہم بھی ان کے ساتھ چل دیے حتیٰ کہ ہم ان کے لشکر کے پاس جا پہنچے۔ وہاں سے قرآن پڑھنے کی ایسی آواز آ رہی تھی جس طرح شہد کی مکھیوں کی آوازیں ہوتی ہیں۔ ان میں کچھ لوگوں کے چہرے پر نقابیں پڑی ہوئی تھیں اور کچھ کے سروں پر ٹوپیاں تھیں۔ جب میں نے یہ کیفیت دیکھی تو ان سے بہت سخت متاثر ہوا، ایک طرف ہو کر اپنا نیزہ زمین میں گاڑ دیا، گھوڑے سے اتر آیا اور اپنی ٹوپی بھی اتار دی، اس پر اپنی ذرا کو پھیلایا اور گھوڑے کی باگ پکڑ لی، اپنے نیزے کے پاس جا کر نماز پڑھنے لگا اور نماز میں یہ دعا مانگنے لگا: بار الہ، اگر ان لوگوں کے ساتھ جنگ تیری اطاعت میں شامل ہے تو مجھے اس سے آگاہ فرما، اور اگر نافرمانی میں شامل ہے تو ان سے دور رکھ۔ میں اسی شش و پن میں مبتلا تھا کہ اتنے میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچر پر سوار ہو کر آ گئے۔ جب میرے پاس پہنچے تو فرمایا: اے جندب، اللہ کے غضب سے اس کی پناہ طلب کر۔ چنانچہ میں دوڑتا ہوا ان کے پاس آ گیا اور وہ سواری سے اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں ایک شخص ایک ٹڈو پر سوار ہو کر حضرت امیر
मोमिनीन अलैहिस्सलाम के करीब पहुंचा और कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। हजरत ने फरमाया, क्या बात है? उसने कहा, आप अलैहिस्सलाम को इन लोगों से क्या काम है? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या बात है? उसने कहा, वो खवारिज तो नहर फरात पार करके जा चुके हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा नहीं है। ये सुन के मैंने कहा, सुभान अल्लाह। फिर एक और शख्स आ गया जो गुफ्तगू में पहले से ज्यादा बेबाक था। उसने कहा, या अमीरुल मोमिनीन। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या चाहते हो? कहने लगा, आपको इन खवारिज से क्या गर्ज है? फरमाया, तुम क्या चाहते हो? वो कहने लगा, वो लोग नहर फरात पार करके जा चुके हैं। मैंने कहा, अल्लाह अकबर। हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा नहीं है, वो नहर से आगे नहीं जा चुके। वो कहने लगा, सुभान अल्लाह। फिर एक और शख्स आया और कहने लगा, वो नहर पार करके जा चुके हैं। हजरत ने फरमाया, ऐसा नहीं है। फिर एक और शख्स अपने घोड़े पर सवार होकर आया और कहा, या अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। हजरत ने फरमाया, क्या चाहते हो? कहने लगा, आपको इन लोगों यानी खवारिज से कोई काम है? फरमाया, वो क्या? कहने लगा, वो नहर पार करके जा चुके हैं। हजरत ने फरमाया, वो पार नहीं गए और ना ही पार जा सकते हैं, बल्कि इसी जगह पर कत्ल किए जाएंगे। ये खुदा और उसके रसूल का सच्चा वादा है। मैंने फिर कहा, अल्लाह अकबर। इसके बाद मैं खड़ा हो गया और इमाम की रकाब थाम ली, जिससे वो घोड़े पर सवार हो गए। फिर मैंने अपनी ज़रा पहन ली, अपनी कमान को लटकाया और उनके साथ चल दिया। इमाम अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया, जंदब। मैंने अर्ज़ किया, लब्बैक या अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। फरमाया, मैं उन लोगों की तरफ एक ऐसे शख्स को भेजूंगा जो कुरान मजीद की तिलावत करे और उन्हें उनके रब खुदावंद मुताल की किताब की और उनके नबी की सुन्नत की तरफ दावत देगा, लेकिन वो उसे तीरों का निशाना बनाएंगे। लेकिन जंदब, हम में से 10 आदमी नहीं मारे जाएंगे और उनमें से 10 आदमी बाकी नहीं बचेंगे। चुनाचे हम उनके पास गए और अपनी लश्करगाह में थे और वो वहीं मौजूद थे और उस जगह को नहीं छोड़ा था। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को आवाज़ दी और उनकी सफ़ बंदी की। फिर आप इस सफ़ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 2 मरतबा आए और गए। इसके बाद फरमाया, कौन शख्स है जो कुरान मजीद उठाकर उनके पास जाए, उन्हें उनके रब खुदावंद ज़ुल-जलाल की किताब और उनके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ दावत दे, लेकिन उसे मालूम होना चाहिए कि वो उनके हाथों शहीद हो जाएगा और उसके लिए बहिश्त है। इस पर बनी आमिर बिन सासा के एक नौजवान के सिवा आप अलैहिस्सलाम को किसी और ने कोई जवाब न दिया। इसे हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लो ये कुरान। उसने कुरान पाक ले लिया। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें ये लोग कत्ल कर देंगे, तुम हमारे पास वापस नहीं आओगे और तुम्हें तीरों का निशाना बनाया जाएगा। चुनाचे वो कुरान लेकर इन खवारिज के पास चला गया। जब उनके इतना करीब हो गया जहाँ इसकी आवाज़ इन्हें सुनाई दे सकती थी, तो वो लोग खड़े हो गए और इस जवान के लौटने से पहले हर तरफ से अपने तीरों की लपेट में ले लिया। एक शख्स ने उसे तीर मारा और वो हमारी तरफ मुंह करके आने लगा, लेकिन चल नहीं सकता था, लिहाजा बैठ गया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने ये सूरत हाल देखकर हमसे फरमाया, अब इन लोगों की खबर लो। चुनाचे मैं यानी जंदब ने जब ये सुना तो मेरे दिल में बात अच्छी तरह बैठ गई और नमाज ज़ुहर के अदा करने से पहले अपने हाथ से 8 आदमियों को कत्ल कर दिया। चुनाचे जैसा कि हज़रत ने फरमाया था कि हम में से 10 आदमी भी कत्ल नहीं हुए थे और उनमें से 10 आदमी नहीं बच सके थे। कंज़ुल अमाल की हदीस नंबर 31548। अगली हदीस पढ़ते हैं 15418 पर। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने तातारियों की फितना सामानियों के बारे में पेशिनगोई करते हुए फरमाया, मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जिनके चेहरे उन ढालों की तरह हैं जिन पर चमड़े की तहें मुंडी हुई हों। वो अब रेशम और दीबा के कपड़े पहनते हैं और असील घोड़ों को अजीज रखते हैं। वहाँ कुछ तो खून की गर्म बाजारी होगी, यहाँ तक कि जख्मी पुश्तों के ऊपर से होकर गुजरेंगे और बचकर भाग निकलने वाले असीर होने वालों से कम होंगे। नहजुल बलागा और खुतबा नंबर 128 है। शरह इब्नुल हदीद है, जिल्द नंबर 8 है
और सफ़ा नंबर 125 है। और इस सिलसिले में हाशिए में इस गुफ्तगू का बकिया हिस्सा हदीस नंबर 15460 में मुलाहिज़ा फरमाएं। ये हाशिए में लिखा हुआ था। 15419 पर हदीस का तर्जुमा अल्लामा ने अपनी किताब कश्फुल यकीन में हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की पेशेनगोइयों के बाब में जिक्र किया है। इस सिलसिले में हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम ने बगदाद के आबाद होने, बनी अब्बास की हुक्मरानी, उनके हालात व वाक़यात और उनसे तातारियों की हुकूमत छीनने के वाक़यात के बारे में पेशेनगोइयाँ फरमाई हैं। मेरे वालिद मरहूम ने इन पेशेनगोइयों को जिक्र किया है। यही चीज़ कूफा, हिल्ला, नजफ और करबला मुअल्ला के मकीनों के बच जाने का सबब बनी। जब हलाकू खान बगदाद के फतह करने से पहले बगदाद पहुंचा तो हिल्ला के अक्सर लोग शहर छोड़कर नदी नालों और रूद कोहियों में जा छुपे। सिर्फ थोड़े से लोग रह गए। उन बाकी रह जाने वालों में मेरे वालिद सैयद मोहम्मदीन बिन ताउस और फ़की इब्न अबिल अज़ भी थे। इन लोगों ने एक इजलास में ये बात तय की कि हलाकू खान को खत लिखा जाए कि हम उसकी हुकूमत को तस्लीम करते और उसकी अताअत करते हैं। ये खत उन्होंने एक अजमी के हाथ हलाकू खान के पास भेजा। जब उनका ये खत हलाकू के पास पहुंचा तो उसने 2 आदमियों के जरिए उनकी तरफ फरमान भेजा। उनमें से एक का नाम नकला और दूसरे का नाम अलाउद्दीन था। उनको कहा कि तुम दोनों इन लोगों के पास जाओ और इन्हें जाकर कहो कि अगर तुम्हारे दिल में भी वही है जो तुम्हारे खत में मरकूम है तो तुम मुझे आकर मिलो। चुनाचे वो दोनों उनके पास पहुंचे और हलाकू खान का पैगाम पहुंचाया। वो लोग परेशान हो गए कि अंजाम क्या होगा। इस पर मेरे वालिद मरहूम ने फरमाया कि अगर मैं अकेला इसके पास चला जाऊं तो काफ़ी है। उन्हों यानी एलचियों ने कहा कि कोई हरज नहीं। चुनाचे वो इन दोनों के हमरा हलाकू खान के पास पहुंच गए। पर जब वो उनके पास पहुंच गए और ये वाक़या बगदाद की फतह और खलीफा के कत्ल से पहले का है तो उसने कहा तुम लोगों ने मुझे खत लिखने और मेरे पास पहुंचने के लिए कैसे ये इक़दाम किया जबकि तुम्हें नहीं मालूम कि मैं क्या कुछ करता हूँ। तुम्हारे खलीफा का अंजाम क्या होना है और तुम इस बात पर क्यों कर मुतमईन हुए हो कि वो मुझसे सुलह कर लेगा और मैं इसे कुछ कहे बगैर यहाँ से चला जाऊंगा। बस मेरे वालिद ने उससे कहा हमने ये कदम इसलिए उठाया है कि हमसे अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का वो फरमान रिवायत किया गया है जो उन्होंने खुतबा ज़ोहरा के ज़िम्न में इरशाद फरमाया है। तुम्हें क्या मालूम कि ज़ोहरा यानी बगदाद क्या है? वो एक ऐसी सरजमीन है जहाँ झाऊ के बहुत से दरख्त हैं, जिसकी इमारतें पुख्ता होंगी और उसके रहने वाले कसीर तादाद में होंगे, जहाँ बड़ी तादाद में खदम व हशम और खजानादार होंगे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फर्जंद बनी अब्बास इसे अपना वतन करार देंगे और ज़ेबो ज़ीनत से आरास्ता उनकी रिहाइशगाह में होंगी और उनके लहव लब का एक मुकाम होगा जहाँ हर तरह का जुल्म सितम रवा रखा जाएगा और भयानक खेल खेले जाएंगे। उनके हुक्मरान फाजिर, उमरा फासिक और वुज़रा खाइन होंगे। फारिस और रूम के लोग उनके खिदमतगार होंगे। नेकी को जान लेने के बावजूद उसे नहीं अपनाएंगे, बुराई को बुराई समझकर भी उससे बाज नहीं आएंगे। उनके मर्द मर्दों पर और औरतें औरतों पर इक्तफा करेंगी। जब सूरत हाल इस हद तक भयानक हो जाएगी तो उस वक्त तुर्कों यानी तातारियों के गलबे की वजह से ज़ोरा यानी बगदाद के मकीनों के लिए एक अमूमी गम, तवील गिरिया व बुका, दर्दनाक अजाब और सख्त चीख पुकार हुक्म फरमा होगी। ये लोगों की आंखें छोटी होंगी, इनके चेहरे इन ढालों की तरह होंगे जिन पर चमड़े की तहें मुड़ी हुई होंगी। इनका लिबास लोहे का होगा, ना इनके मुंह पर दाढ़ी होगी और ना मूछें। इनकी क़यादत एक ऐसा बादशाह करेगा जो अपने मुल्क से रवाना होगा, जिसकी आवाज़ बहुत सख्त और हमला बड़े जोर का होगा और जिसकी हिम्मत बुलंद होगी। जिस शहर से गुजरेगा उसे फतह कर लेगा, जो झंडा इसके खिलाफ बुलंद किया जाएगा उसे सरनिगू कर देगा
اور جو اس کے مقابل علم بلند کرے گا اسے سخت تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس طرح وہ کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوگا۔ چنانچہ جب ہم نے حضرت علی علیہ السلام کا یہ فرمان سنا ہے تو ان کی بیان کردہ تمام صفات آپ نے دیکھی ہیں، لہٰذا ہم نے اسی امید کی بنا پر آپ کے پاس آنے کا تہیہ کیا ہے۔ یہ سن کر ہلاکو خان نے انہیں اطمینان دلایا اور میرے والد کے نام ایک فرمان شاہی جاری کیا جس میں حلہ اور مضافات کے لوگوں کے لیے تسکین قلب کا سامان فراہم کیا گیا۔ سفینۃ البحار جلد اول صفحہ نمبر 267 اور 567 اور 568۔ سفینۃ البحار جلد اول صفحہ نمبر 567 اور 568۔ اب اگلی حدیث ہے 15460 پہ۔ 15420 پر جو حدیث ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ 15420 ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کی قسم اگر میں بتانا چاہوں تو تم میں سے ہر شخص کو بتا سکتا ہوں کہ وہ کہاں سے آیا ہے، اسے کہاں جانا ہے، اس کے پورے حالات کیا ہیں، لیکن مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم مجھ میں کھو کر پیغمبر سے کفر اختیار کر لو گی۔ البتہ میں اپنے مخصوص دوستوں تک یہ چیزیں ضرور پہنچاؤں گا جن کے بھٹک جانے کا اندیشہ نہیں ہے۔ یہ حاشیے میں ابن ابو الحدید اس کلام کے ذیل میں کہتے ہیں کہ قبل ازیں ہم حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے غیب کے متعلق خبریں دینے کے بارے میں بیان کر چکے ہیں۔ اس سلسلے میں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک عجیب بات ملی ہے۔ آپ علیہ السلام کی طرف سے یعنی امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے ایک عجیب بات ملی ہے، اور وہ آپ علیہ السلام کا خطبہ ہے جس میں آپ علیہ السلام نے آنے والے فتنوں کی پیشن گوئی کی ہے۔ یہ پارٹ ابھی ہم یہیں پر روک رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 456 پر اس پارٹ کا اختتام ہوا۔ ابھی کتاب میزان الحکمت جلد نمبر 7 جاری و ساری ہے۔ اگلے پارٹ میں اسی موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں۔